انسان تو انسان، جو جانور بھی ہوتا ہے نا، وہ جاندار کوئی بھی ہو، اسے بھی ایک آزاد فضا چاہیے۔ قید میں آ کر کوئی بھی خوش نہیں رہتا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی عبادات، اپنی زندگی کا رہن سہن، اپنا کلچر وہ اپنے طور پہ گزارنا پسند کرتا ہے۔ اور آج ذرا غور کیجئے، ہمارے وطن میں ہمیں کتنی آزادی ہے۔ ہم اپنے مذہبی رسومات کو، اپنے بہت سارے معاملات کو، اپنے اس کلچر کو، اپنے عقائد کو ہم بہت اچھے انداز میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے یہ نعمت ہمیں عطا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو مسلمان تو ہیں مگر ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں انہیں نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، جہاں انہیں عبادت کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، جہاں انہیں اپنا کلچر اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو ایسے وطن بھی دنیا میں ہیں، ایسی کنٹریز بھی ہیں کہ جہاں اسلامی معمولات ادا کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب اور شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا وطن، پیارا پاکستان، کہ اور اس وطن میں آزادی ملی، اس وطن میں ان چیزوں کی آزادی ہوئی، جبھی تو ایک تحریک نے جنم لیا جو آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں وطن کی خوشبو بھی تو پھیلا رہی ہے۔ جہاں اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہے، وہاں پاکستان کی خوشبو بھی پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک شہر باب المدینہ کراچی سے چلنے والی ایک تحریک آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک صحیح تصویر، مسلمانوں کا ایک سافٹ امیج، مسلمانوں کا وہ چہرہ جو کہیں کھو گیا تھا، کہیں دھندلا گیا تھا، کہیں مسلمانوں کی وہ تصویر جو لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی تھی، آج دعوت اسلامی اس کو بھی پھیلا رہی ہے الحمدللہ۔ جہاں دین متین کا نام، اسلام کا نام، سنتوں کے پیغام کا جو پرچم دعوت اسلامی اٹھائے، مسلک رضا کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے اٹھنے والی ایک تحریک ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی کے جتنے بھی ممالک کے اسلامی بھائی ہیں سب ہمارے ہیں، اور دعوت اسلامی سب کی ہے، لیکن چونکہ یہ چلی پاکستان سے، اس کے بانی پاکستانی ہیں، اور الحمدللہ آج جس دھوم دھام سے سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے، یہ بھی وطن کی آزادی کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل اور اس کی ایک ایسا ثمرہ ہے کہ ہمیں وطن کی آزادی ملی تو ہمیں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی ملی۔